وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں تو پیروکار بن گیا ہوں اپنے آباء و اجداد کی ملت کا، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ وہی جو بخاری میں حدیث ہے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ یوسف علیہ السلام لوگوں میں سب سے بہترین ہے، کہ جن کا باپ بھی پیغمبر تھا، دادا بھی پیغمبر تھا اور پردادا بھی پیغمبر تھا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ واقعی کتنا اعلیٰ درجے کا یہ شجر ہے۔ یہ دو حدیثیں بخاری کی میں نے اس لیے بیان کی کہ بعض لوگ اس سے اپنے بزرگوں کا دین ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے کہ اگر آپ کا ابا حنفی ہے تو آپ نے حنفی ہونا ہے۔ تو اس کا پھر پھکی والا جواب ہے کہ اگر کسی کا ابا قادیانی ہے تو اولاد کو قادیانی ہونا چاہیے؟ نہیں جی، اسے تحقیق کرنی چاہیے۔ واہ، کیوں؟ اسے کیوں تحقیق کرنی چاہیے؟ تحقیق سب کو کرنی ہوگی۔ دوسری بات، یوسف علیہ السلام جن آباء و اجداد کی پیروی کی بات کر رہے ہیں وہ تو انبیاء ہیں، وہ بابے نہیں ہیں، وہ اللہ کے نامزد پیغمبر ہیں۔ ان کے لیے تو گمراہی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کا باپ دادا پردادا پیغمبر ہے تو وہ فخر سے کہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے اوپر ہوں۔ لیکن جن کے آباء و اجداد کوئی ہندوؤں کی اولاد، کوئی سکھوں کی اولاد، اور کانفیڈنس یہ ہے کہ قرآن و سنت دکھائیں اور ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو ان کے لیے پھر میں یہی کہتا ہوں کہ ایک غریب اتو بدتمیز، یعنی علمی طور پر یتیم اور غریب، اور اوپر سے بدتمیزی یہ کہ کانفیڈنس عروج پہ ہے کہ جی ہم نے تو آج تک ایسی کوئی بات سنی نہیں۔ اور بھائی آپ نے کہاں سے سننی تھی؟ نہ آپ نے قرآن و سنت پڑھی، نہ آپ کے آباء و اجداد نے پڑھی۔ لہٰذا یہ آیت کوٹ کر کے یہ کہنا کہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے اوپر، اگرچہ قرآن میں درجنوں آیات ہیں، سورۃ البقرہ میں، سورہ لقمان میں، باقی صورتوں میں، کہ کافروں کو جب بھی کہا جاتا ہے کہ اس وحی کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجی ہے نبی کے ذریعے، تو کہتے ہیں ہم تو اسی طریقے پہ رہیں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگرچہ تمہارے آباء و اجداد گمراہی ہوں تب بھی اسی کی پیروی کرو گے۔ وہ ساری آیتیں نہیں ان کو نظر آتی، ایک آیت یہ والی نظر آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں بھی اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے اوپر ہوں، اور وہ درجنوں آیات جن کے اندر وعیدیں ہیں کہ جہنم میں جب جہنمی پہنچ جائیں گے سورۃ الاحزاب کے آخری حصے میں جا کے، تو کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے بڑوں کو دگنا عذاب دے کہ جن کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں۔ وہاں بھی جو آباء کا ذکر ہے، جو ان کے آباء کا ذکر تھا، وہ ساری آیات انہوں نے اوور لک کی ہوئی ہیں، اور یہ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ کہاں اللہ کے مقرر کردہ بابے جو اوریجنل بابے ہیں اور کہاں تمہارے جعلی بابے۔ تو یہی تو ہم نے عرض کیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ ہاں اگر انبیاء ہوں تو وہ اوریجنل بابے ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے کبھی بھی یہ روا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی ہستی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، علینا وعلی الناس، ہم پر اور لوگوں پر، یعنی ہم پر مراد ہم انبیاء کی فیملی کے اوپر، اور ان لوگوں پر جو ہم انبیاء کی فیملی کو فالو کرنے والی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اس احسان کے اوپر شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے۔ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، مجھے بتاؤ کہ جدا جدا مختلف قسم کے رب وہ بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ جو واحد یکتا ہے، سب پر چھایا ہوا ہے، القہار ہے؟ یعنی اتنے معبود بہتر یا ایک ہی اللہ کیا ہو جائے انسان وہ بہتر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وہ دیوتاؤں کا کنسیپٹ موجود تھا۔ اور باقی یہ مضمون قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ کے اوپر پھر کھولا ہے کہ ایک ہی اللہ ہو تو یہ کائنات کا نظام چل سکتا ہے۔ دنیا میں بھی کسی کمپنی کا سی ای او ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے،
اس کے نیچے اسسٹنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ٹاپ کے اوپر ہمیشہ ایک بندہ ہوتا ہے. دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. خاندانی نظام ہے نا، ٹاپ پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو رکھا ہے. الرجال قوامون علی النساء. کیونکہ ایک سے زیادہ لیڈرز اگر ہوں گے تو ستیہ ناز ہوگا کسی بھی جماعت کا، کسی بھی ملک کا. کوئی ادھر کھینچے گا اپنے فالوورز کو، کوئی ادھر کھینچے گا. ہاں یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے سوا اور الہ بھی ہوتے تو جب جھگڑا ہوتا تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کے، اپنے فالوورز کو لے کے سائڈ پہ ہو جاتا. یہ قرآن کی آیت ہے. ہاں پھر سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر اللہ کے سوا اور الہ بھی ہوتے تو ضرور وہ عرش کا راستہ تلاش کرتے تاکہ عرش پہ قبضہ کر کے وہ بڑے خدا بن جائیں. اور سورۃ الانبیاء میں آیا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. کیونکہ یہ تو ہر مسئلے میں ہی قرآن اندازی ہوتی، جھگڑے ہو جاتے. یہ تو دو کی شکل میں ہے، 3 4 5 6 زیادہ ہوں تو پھر تو فیکٹوریل پرابلم شروع ہو جائے گا. وہ اتنی کمپلیکس ایکویشن بن جائے گی، وہ تو پروبیبلٹی والا مسئلہ بن جائے گا. تو ایسا ہو نہیں سکتا. بتاؤ کیا ایک خدا جو سب پہ چھایا ہوا ہے وہ معبود اچھا، یا متفرق کئی دیوتا؟ اچھا دیکھیں، جو ایک اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ایسا سکون عطا کرتا ہے کہ وہ ساری غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے. جو لوگ توحید میں کامل نہیں، آپ ان کے اندر کمزوری دیکھیں کتنی ہے. کسی دربار کو دیکھیں گے جھک کے گزریں گے، کسی جھنڈے کو دیکھیں گے اسے سلامی دیں گے، ہر ٹائم ڈر لگا رہے گا. ٹھیک ہے جی یہ فلاں جو شہر ہے یہ فلاں بزرگ کے حوالے ہے، لہٰذا اس شہر میں جب جائیں تو پہلے وہاں حاضری دیں. اب اسلام آباد میں بری ماہ مزار ہے، وہ کہتے ہیں جی پہلے ان کے ماں باپ کے مزار پہ جانا ہے، اگر آپ ڈائریکٹ گئے نا تو آپ کا کوئی نقصان ہو جائے گا. اسی طریقے سے سلطان بہو کے مزار، وہ کہتے ہیں پہلے مائی باپ کے مزار کے اوپر جانا ہے. اتنے پھر جب آپ نے کھڑے کیے ہوں گے تو کبھی کسی سے ڈر رہے ہوں گے، کبھی کسی سے ڈر رہے ہوں گے، کبھی کسی سے ڈر رہے ہوں گے. اور جب ایک اللہ کے ہو جائیں گے تو پھر سرکار آپ نے یہ کہنا ہے کہ بابا شاہی کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک پیغمبر کے ماننے والے بن جائیں. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها. تم نہیں پوج رہے ہو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو مگر یہ کہ وہ چند نام ہے جو رکھ لیے ہیں. انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی تھی. یہ تمہارے آباء و اجداد نے اور تم نے چند نام ہیں جو رکھ لیے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو. یعنی ان کے پیچھے ہستیاں بھی کوئی نہیں ہے، خالی نام ہی ہے. بعض اوقات تو انبیاء کی شکل میں ہستیاں ہوتی تھیں، فرشتوں کی شکل میں، جس طرح لات منات عزا، یہ فرشتوں کے نام انہوں نے فیمیلز نام رکھے ہوئے تھے، اس کی بھی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. اور بعض اوقات صرف نام ہی ہوتے تھے. مطلب یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، کاواں والی سرکار، کتے والی سرکار، بلیوں والی سرکار. ٹھیک ہے، عجیب و غریب قسم کی یعنی نام مشہور ہوئے میں. بعض اوقات اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہی نہیں لیکن وہ نام چل رہے ہیں آباء و اجداد سے. یہ وہی چیز ہے، ہم نے تو شروع سے ایسے ہی دیکھا ہوتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارا، ہم نے تو اس کی کوئی سند نازل نہیں کی تھی. ان الحکم الا للہ، حکم تو نہیں ہے مگر صرف اللہ کا. اللہ کا آرڈر چلے گا. اگر اللہ پابند کرے گا کسی ہستی کے بارے میں تو ٹھیک ہے، پیروی کریں گے آپ اس کی. ہم پیغمبروں کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیول پہ کرتے ہیں کہ حیران کن حد تک قرآن کی جو یہ آیت ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 80، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ کر کے دیکھیں ہمارے اندر کبھی بھی شرک والی بات پیدا ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ نے مقرر کیا ہے نا. تو ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ رسول کی اطاعت کرنے سے اللہ کی اطاعت ہونا اس میں کوئی شرک والا معاملہ ہے. نہیں، وہ اللہ کے ریپرزینٹیٹو ہے. اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ رب وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، زندہ کرنا، موت دینا، اچھی یا بری تقدیر کا فیصلہ کرنا یہ اس کے اختیار میں ہے. میں زیادہ سے زیادہ اس کا بندہ ہوں، دعا کر سکتا ہوں، باقی اس کی مرضی. تو پیغمبروں کی اطاعت میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی پیغمبروں کی اطاعت سے ہٹے اور نعوذ باللہ انہی پیغمبروں کے اندر خدا کو تلاش کرنے کی اس حوالے سے کوشش کرے کہ ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دے، جس طرح کرسچنز نے کی
کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ تو پھر ظاہر ہے اللہ نے توحید اسٹیبلش کرنی تھی، تو بڑا سخت گاڑا جملہ بولا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرما دو کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو، اور جتنے زمین میں ان کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ پھر توحید جب اسٹیبلش کرنی تھی، پھر ظاہر ہے کہ پیغمبروں کو سینٹرڈ کر کے اتنے سخت جملے بولنے پڑے۔ پھر سورۃ المائدہ میں آگے چل کے آیا کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ ایسوں کو اپنے نقصان اور نفع کا مالک مان رہے ہو، جو خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، مگر جو اللہ ان کے لیے چاہتا ہے۔ تو پھر اس لیول کے اوپر توحید بیان ہوتی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ تو حکم تو چلے گا اللہ کا، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے ہی حکم دیا ہے کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا سیدھا قائم دین، ملت ابراہیمی والا دین۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔